صاحب خواب میں مردے کیوں نظر آتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ خواب میں مردے نظر اس وجہ سے آتے ہیں کہ جب اگر کوئی انسان اپنے عزیز و اقربا میں سے کسی مردے کو خواب میں دیکھ رہا ہے اور اس مردے کو اچھی حالت میں دیکھا ہے کہ مردہ ہم کو دیکھ کر ہنس رہا ہے یا ہم کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ مردہ اچھی جگہ ہے اور اس پر قبر میں عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ اور اگر مردے کو روتا ہوا دیکھا ہے اور پریشان دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ مردے پر کسی قسم کا عذاب ہو رہا ہے۔ اور اگر مردے کو کچھ مانگتے ہوئے دیکھا ہے کہ مردہ ہم سے کچھ سوال کر رہا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم مردے کے لیے ایصال ثواب کر دیں۔ اگر مردہ خواب میں ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے کہ بھائی ہمارے پاس آ جاؤ، یا ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یا ہمارے ساتھ چلو، یا ہم مردے کے ساتھ جا رہے ہیں، اس انسان کے ساتھ جا رہے ہیں جو کہ دنیا میں ہے ہی نہیں، جس کا انتقال ہو چکا ہے، تو اس سے یہ گمان کرنا کہ اب ہم مر جائیں گے کیونکہ ہمیں مردے نے خواب میں اپنے پاس بلایا ہے، یاد رکھو یہ بالکل فضول بات ہے۔ اگر مردے کے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ وہ کسی کو موت اور زندگی دینے پر قادر ہوتا، اتنی طاقت رکھتا ہوتا، تو وہ خود دنیا سے کیوں جاتا، وہ خود کیوں مرتا؟ یہ یقیناً اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو موت اور زندگی کے فیصلے کرتا ہے۔ مردے کو خواب میں اپنے ساتھ نہاتا دیکھنا کہ مردہ ہمارے ساتھ نہا رہا ہے تو یہ خود کو خوشی ملنے کی ایک نشانی ہوا کرتی ہے۔ اور اگر مردے کو ہم نے یہ دیکھا کہ مردہ ہم کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اگر ہم کسی کے لیے بہت زیادہ روتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب میں سے کوئی شخص تھا جس کا انتقال ہو گیا، ہم بہت اس کو یاد کر کے روتے ہیں، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے کی جانب سے مردے کی وہ کنڈیشن انسان کے اوپر کھول دی جاتی ہے کہ دیکھو ہم اس کے لیے رونا پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ مردہ ہمارا اچھی جگہ پر ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی مردے کے لیے، مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، اس کو کچھ پڑھ کے بخشتا ہے، تو قبر کے اندر اس کو جب وہ ثواب بنا کے پیش کیا جاتا ہے نا تو تحفے کے طور پر دیا جاتا ہے کہ یہ لو، تمہارے فلاں فلاں شخص نے، تمہارے عزیز و اقارب میں سے تمہارے فلاں دوست نے، تمہارے بھائی نے تمہارے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ مردہ اس وقت بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے زیادہ جو اس وقت اسے خوشی ملتی ہے جب اس کو قرآن یا کوئی بھی چیز ایصال ثواب کی جائے یا اس کی طرف سے صدقہ کیا جائے، جو وہ ثواب، وہ تحفہ مردے کو دیے جانے پر جو خوشی ملتی ہے، ایسی خوشی اسے زندگی میں کبھی ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہیں، یا تو وہ خوشی اس وقت مل جاتی ہے جب تحفہ دیا جاتا ہے، ایصال ثواب جس نے کیا وہ اس کو دیا جاتا ہے، یا پھر اس کو وہ خوشی قیامت کے دن ملے گی۔ تو بہرحال مردے کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے جب کوئی بندہ اس کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ مردوں کی روحیں ہوتی ہیں تو ہمارے گھر آتی ہیں۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے، مردوں کی روحوں کے دو مقام ہیں، علیین یا سجین۔ نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی روح علیین میں جاتی ہے، برے بندوں کی روح جو ہوتی ہے وہ سجین میں قید کر دی جاتی ہے۔ علیین میں جانے کے بعد اچھی روحیں، وہیں کی فیسلٹیز ان کی بہترین ہوتی ہیں، وی آئی پی طرح سے وہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، پھر انہیں دنیا کی کوئی دنیا سے تعلق ختم ہونے کا نام ہی تو موت ہے کہ دنیا سے تعلق ختم ہو گیا۔ تو روحانی طور پر بزرگان دین کا ایک تعلق جاری و ساری ہے، لیکن عام انسان کا دنیا کے اندر آنا یہ پاسبل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ایسے سلا دیا جاتا ہے جیسے نئی نویلی دلہن ہوتی ہے، یا ان کی روحوں کو پرندوں کی پوٹوں میں رکھ دیا جاتا ہے۔ گنہگار اور برے بندوں کو تو سجین میں قید کر دیا جاتا ہے۔ کسی نے پھانسی لگا لی، اب وہ تو گنہگار بندہ ہے نا، تو اب اس کی روح کو تو عذاب ہوگا، اس کو تو سجین میں قید کر دیا گیا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی روح بھٹک رہی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ برے بندوں کی روحیں تو ہوتی ہی قید خانے میں، سجین کے معنی ہی قید خانہ ہے، تو سجین میں قید ہوتی ہیں تو ان کی روحیں نہیں آتی ہیں اور وہ اپنے اپنے ٹھکانوں میں ہی رہتی ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم مردوں کو خواب میں دیکھ رہے ہیں اس سے ہمیں ڈرنا یا گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں۔ اور مردے جو نظر آتے ہیں وہ مین وجہ تو ایک ذہنی خیالات کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، یا دوسری جو میں نے ایک وجہ آپ کو بتائی کہ بعض مرتبہ کوئی بندہ بہت زیادہ اپنے مردے کے لیے، اپنے عزیز کے لیے رو رہا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا، ہمارا فلاں بہت اچھا انسان تھا، یا ہمارا بیٹا یا ہمارے ماں باپ، تو کبھی کبھی فرشتے اس کو سکون دلانے کے لیے اور اللہ کے حکم سے فرشتوں کی طرف سے اس کو خواب آ جاتا ہے کہ تمہارا جو مردہ ہے اچھی جگہ ہے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل میں ہمیں اضافہ کرنا چاہیے، ہمارے عمل میں اضافہ ہو اور ہمیں
یہ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمیں موت دیکھ کر اور مردوں کو دیکھ کر جنازے اٹھا کر لوگوں کو قبر میں دفن کر کے بھی اپنی موت یاد نہیں آتی۔ اگر ہمیں اپنی موت یاد آئے تو پھر ہم اتنی غفلت کریں، اتنی ہماری غفلت بھری زندگی ہو، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک انسان کو کم سے کم ایک دن میں اپنی موت کو 24 مرتبہ یاد کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنی موت کو یاد رکھیں گے تو ہم دنیا میں دل نہیں لگائیں گے، ہم دنیا میں اتنا ہی دل لگائیں گے جتنی ضرورت ہے۔